ایک حاجت ہے، ہم نے کرنی اس عادت کو عبادت کیسے بنانا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے باتھ روم جانے کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا اور باہر نکلنے کا بھی ایک طریقہ ارشاد فرمایا۔ جب باتھ روم میں جانا ہے پہلے اپنا بایاں پاؤں رکھنا، پھر آپ نے دعا پڑھنی اور اندر چلے جانا۔ جب آپ اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے، اب آپ نے باہر نکلنا ہے، پہلے دایاں پاؤں نکالنا ہے اور دعا پڑھنی ہے۔ آپ کی یہ عادت عبادت بن گئی محمد رسول اللہ کے طریقے کی وجہ سے۔ مشکل تو نہیں ہے نا؟ جی ہاں، باہر نکلتے جائیں اور پڑھتے جائیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، سونا ہماری عادت ہے، ہماری نیچر فطرت کا حصہ ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا، دائیں کروٹ پہ سونا، اپنے ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے لینا اور پھر دعا پڑھتے ذکر کرتے سو جانا، یہ پوری رات آپ کی عبادت لکھی جائے گی۔ صرف کیا کرنا ہے؟ دائیں کروٹ پہ لیٹنا، صرف کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ سونے سے پہلے دائیں کروٹ پہ لیٹنا، بس یہ آپ کی عادت عبادت بن گئی۔ کھانا کھانا ہے، ہماری عادت ہے 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ ہم کھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن ابی جحفہ چھوٹے بچے تھے، کہتے ہیں تو میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھا، تو میرا ہاتھ کھانے میں مختلف جگہ پہ گھوم رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب یہ عادت عبادت بن گئی۔ مشکل کام تو نہیں ہے نا؟ کھانا تو کھا ہی رہے ہیں نا، روٹین میں کھا رہے ہیں، صرف ہاتھ دھونے ہیں کھانا کھانے سے پہلے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا، بس۔ اب جتنی دیر کھانا کھاتے رہیں گے آپ کی یہ عادت عبادت بن جائے گی، اور آپ کا امتحان اس وقت ہوگا کہ آپ ایک دعوت میں شریک ہیں اور جو ڈش آپ کے سامنے ہے اس پر تو کوئی کام کی بوٹی ہے ہی نہیں، اور آپ کے اپوزٹ سائڈ پہ اٹھ دی بوٹی، چانپ دی بوٹی، مچھلی دی بوٹی۔ اب کیا کریں؟ اب پتہ لگے گا عادت عبادت کیسے بنے گی، اب پتہ لگے گا۔ اب امتحان ہے۔ ہم تو جب کہیں بریانی کھاتے ہیں نا شادی میں، تو ہم پوری ڈش میں ایک چمچ مارتے ہیں، صرف اس لیے کہ جو اس کے اندر مدفون بوٹی ہو باہر آتی ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ بوٹی کے اندر دفن ہے نا، وہ اوپر آ جائے۔ نہیں، اب امتحان ہے آپ کا، اور امتحان کیسے ہوگا اس کی بھی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ کسریٰ کے دربار میں موجود تھے، حذیفہ بن یمان، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانے کا وقت ہوا تو زمین پر بیٹھ گئے۔ کھانے کے درمیان ایک لقمہ گر گیا نیچے، حضرت حذیفہ نے وہ لقمہ اٹھایا اور کھا لیا، ساتھ والے ساتھی نے کونی مار لی، کدھر بیٹھے ہو؟ بادشاہ بیٹھا ہے، کسریٰ بیٹھا ہے، اور تم نیچے سے اٹھا کے کھا۔ حضرت حذیفہ نے ایک جملہ بولا، فرمایا اتترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ ہم تو دنیا کی خاطر دین چھوڑ دیتے ہیں، سنت تو دور کی بات،
فرض چھوڑ دیتے ہیں. سنت تو بڑی دور کی بات ہے. اب آپ نے ہاتھ دھو کے کھانا کھایا, بیٹھ کر کھایا, اپنے سامنے سے کھایا, بسم اللہ پڑھ کے کھایا, یہ آپ کا کام صرف یہ 3-4 کاموں کی وجہ سے جتنی دیر آپ کھانا کھاتے رہیں گے آپ کا یہ وقت عبادت میں شمار کیا اور آپ کا یہ فعل عبادت بنے گا. آپ نے پانی پینا, بیٹھ کر پیئے, دیکھ کر پیئے, بسم اللہ پڑھ کر پیئے, 3 سانس میں پیئے, عبادت بن گئی. اب ہماری 24 گھنٹے کی زندگی, ہم پوری زندگی کی عادات کو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی وجہ سے عبادت بنا لیں گے. جب ہماری ہر عادت عبادت بن جائے گی پھر نامہ اعمال میں تلنے کی نوبت نہیں آئے گی, بغیر تلے ہوئے جنت میں جائے گی. اب آپ کی مرضی, کہنا نا کسی نے بتایا نہیں تھا. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے, میں اگلے سال پوچھنا ہے کہ ہاتھ کھڑا کریں, ورنہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں مشغول میں کوئی بندہ اس وقت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صبح اٹھنے سے لے کر اس وقت تک میں نے جتنے کام کیے ہیں وہ سارے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق. بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت علی الخاص رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے, ان کے پاس ایک آدمی گیا, سنا بڑے بزرگ ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, صاحب کرامت ہے. ہمارے نزدیک تو بزرگی کا معیار یہ ہے جو جاتے ہوئے جو ہے نا وہ تیل میں ہاتھ ڈال دے, جو مینار سے چھلانگ لگائے اور وہ مرے نہ, کرامت ظاہر. تو 3 مہینے رہا اور کہنے لگا حضرت میں نے تو سنا تھا کہ آپ بڑے بزرگ ہیں, بڑے صاحب کرامت ہیں, تو میں 3 مہینے آپ کی صحبت میں رہا ہوں, میں نے تو آپ کی ایک بھی کرامت نہیں دیکھی. اب حضرت علی الخاص کا جواب سنیے. فرمانے لگے مجھے بتاؤ ان 3 مہینوں میں میرا ایک کام بھی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں. فرمایا اس سے بڑی کیا کرامت ہوگی, اس سے بڑی کیا کرامت ہوگی کہ ایک کام بھی سنت کے خلاف نہیں. اب ہم نے وزن اعمال سے بچنے کے لیے, قیامت کے ہولناکیوں سے بچنے کے لیے ایک ذہن بنانا ہے, اپنے آپ کو تیار کر